السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت نمبر 20 سے لے کر 29 تک، یعنی فرام 20 اپ ٹو 29 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوندہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا کہ موت تک کا اللہ تعالیٰ نے حال بتایا کہ انسان کن مرحلوں سے گزر کر موت کے دروازے پر پہنچتا ہے، اور پھر موت اس کو آگے پکڑ لیتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ یعنی موت کے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اب قیامت کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک سور پھونکنے کے بعد سب انسان مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اور یہاں پھر دوسرے سور کا ذکر کیا گیا ہے کہ اور پھر سور پھونکا جائے گا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ یعنی وہ قیامت کا وہ دوسرا سور، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پورے انسان پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک سب کو دوبارہ زندگی ملے گی، اور وہ زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس دن جو مکالمہ ہوگا، بڑا دلچسپ مکالمہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کبھی ان آیات کو پڑھ لیں اور ان سے وہ سبق حاصل کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے، اور ان حالات سے اس معاملے سے بچنے کی کوشش کریں، اس انجام سے بچنے کی کوشش کریں جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن جس کا خوف دلایا جاتا تھا، یعنی قرآن میں اور رسول اور یہ قرآن کیا کہتے ہیں، یہی تو کہ جو ہے نا اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب اللہ کے یہاں پیشی ہوگی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن آ گیا ہے، یعنی سور پھونکا گیا دوسرا، تم سب زندہ ہو گئے اور اب حاضر ہو گئے اللہ کے یہاں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ یعنی جس طرح پچھلی آیت میں ذکر آیا کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو نام اعمال کو لکھتے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک قیامت کے دن جب زندہ ہو جائیں گے دوبارہ، تو ان میں سے ایک فرشتہ اس بندے کو پکڑ کے ہانک کے اللہ کے دربار کی طرف لے جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ گواہی کا کام دے گا۔ وہ گواہی چونکہ پوری تیار ہوگی، لکھی بھی ہوگی، تو وہ گواہی پیش کر دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس چیز کی طرف سے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لاپرواہ تھے، وہ آج تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ تم اس پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ حاضری ہوگی اور تمہارے اعمال بھی تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تم یقین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو آج وہ وقت آ گیا
وہ پردہ ہٹ گیا، یعنی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ڈال رکھا تھا ان تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے، اس انجام کو چھپانے کے لیے، تاکہ انسان کا امتحان صحیح طرح پورا ہو سکے۔ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہوا، اب انجام کا وقت آ گیا ہے، تو اب وہ پردہ ہٹ گیا اور ہر چیز پھر انسان دیکھنے لگتا ہے، یعنی فرشتوں کو بھی دیکھے گا اور اس ماحول کو بھی دیکھے گا اور اپنے انجام کو بھی دیکھے گا، اور ہر چیز پھر اس کی دیکھ رہی ہوگی، یعنی وہ تمام پوشیدہ چیزیں جو انسان کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی وہ سب اس کے سامنے ہوں گی۔ جہنم بھی اس کے سامنے ہوگی، جنت بھی اس کے سامنے ہوگی، فرشتے اس کے سامنے ہوں گے، دربار بھی سامنے ہوگا، عدالت بھی سامنے ہوگی، سب کچھ، اور اس کے اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہوں گے جو ریکارڈ کی صورت میں ہوں گے۔ پھر جیسا کہ پچھلی کسی آیت میں آیا ہے کہ جو شیطانی خصلت کے جو مجرم ہوتے ہیں اور ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا دیا جاتا ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے، تو وہ شیطان جو ہے اس وقت اس کو حاضر آگے پیش کر دے گا کہ یہی وہ بندہ ہے جو میرے کہنے پر چلتا رہا، لیجیے اس کو سزا دیجیے۔ تو اس وقت حکم دیا جائے گا کہ پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اور شک میں پڑا ہوا تھا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ یعنی یہ سارے اس کے جرائم ہیں جو وہ کرتا تھا زندگی میں، تو اس کے نتیجے کے طور پر، ایک سزا کے طور پر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو وہ شیطان جو اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا زندگی میں اور اس کو بہکاتا تھا، تو وہ اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے گا کہ میں بچ نکلوں، کہے گا کہ باقاعدہ یعنی مکالمہ دیا گیا ہے کہ اے خدا بندہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی پڑا ہوا تھا۔ یعنی اس وقت وہ شیطان اور وہ شیطان صفت انسان دونوں آپس میں جھگڑیں گے، اور ہر ایک اپنے آپ کو صاف پیش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کے سامنے۔ شیطان کہے گا کہ میں نے اسے نہیں بہکایا، یہ خود ہی اس کی حرکتیں ایسی تھیں، اس کا ایمان ہی ایسا اس کے پاس نہیں تھا، اس کے ارادے ہی غلط تھے، یہ فطرتاً ایسا تھا، میں نے اس کو نہیں بہکایا۔ اور وہ کہے گا کہ نہیں، انسان کہے گا کہ نہیں، یہی وہ شیطان ہے جو مجھے بہکاتا رہا اور جس کے بہکانے میں آ کر میں نے سارے جرائم کیے۔ تو اس آپس کی بحث کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیے، فرمایا جائے گا کہ میرے حضور جھگڑا نہ کرو، یعنی اب تم آپس میں لڑنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ شیطان کو کہا جائے گا کہ تو نے اچھی طرح اس کو بہکایا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس انسان کو کہا جائے گا کہ تو نے بھی ارادتاً یہ سارے کام کیے ہیں، شیطان نے بہکایا تو اس کے بہکائے میں آیا کیوں؟ کیا تجھ کو عقل نہیں تھی؟ کیا تیری ہدایت کے لیے ہم نے رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا تیری ہدایت کے لیے ہم نے کتابیں نہیں نازل کی تھیں؟ سمجھانے والوں نے تجھے نہیں سمجھایا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تم دونوں قصوروار ہو، اور اب تم دونوں جہنم میں جاؤ گے، بہکانے والا بھی جہنم میں جائے گا، وہ شیطان بھی، اور بہکنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری بات ارشاد فرمائیں گے کہ میرے یہاں بات پلٹی نہیں جاتی، یعنی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس کا حکم آخری حکم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور تو کیا اس حکم کو پلٹ سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے حکم کو پلٹتے نہیں ہیں، جو حکم صادر ہو جاتا ہے کیونکہ آگے پیچھے سے اچھی طرح واقف ہیں، بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور پھر وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس حکم کو واپس نہیں لیتا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں جو کچھ کر رہا ہوں اور کروں گا وہ انصاف کا تقاضا ہوگا، جس نے جیسا جرم کیا ہے اس کو ویسی سزا ملے گی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔